اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں 1967 یا 1973۔ تو اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہو رہی تھی، تو میں نے ایک ریڈیو میں سنا، پتہ نہیں کسی اخبار میں پڑھا کہ مصر میں جو ہے نا جی، جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، اور وہ لوگ فرعون کی ممیاں اور وہ نشانیاں اس دور کی اور بہت سی چیزیں چوک میں یا بھرے بازار میں، وہ کون سا تحریر اسکوائر ہے مصر کا، برل مصر کا ایک مشہور چوک ہے، اسکوائر ہے کہ اس میں لے آئے بھی ہم تو ایک عظیم ثقافت کے مالک ہیں، ہم عظیم تہذیب کے مالک ہیں، فرعون کی سپر پاور اس زمین پر تھی اور ہم جنگ جیتیں گے اسرائیل سے جو ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، یقین کریں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین کو خاص مقدس قرار دیا ہے۔ قرآن میں مصر کا نام بھی موجود ہے، طور سینا قرآن میں، یا میں نے کسی دعاؤں کی کتاب میں پڑھا، ایک بڑی پیاری وادی ہے۔ اور دریائے نیل جو ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے آ کر 5 نہریں کھودیں زمین پر، یہ آسمانی دریا ہیں۔ ایک دریائے نیل ہے، اور ایک دریائے دجلہ اور دریائے فرات، 2 دریائے عراق میں ہیں۔ دریائے بلخ جو ہے یہ ازبکستان میں اور افغانستان میں ہے۔ اب دریائے مہران 5واں دریا ہے، یہ کسی اسلامی عرب ملک میں ہے یا کہ غیر عرب اسلامی ملک میں ہے، یہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں واقعہ ہے، وہ بن اسرائیل کے نبی تھے، جنت سے کھانے آتے تھے۔ اس زمانے میں وہ لوگ حق پر تھے، توریت نازل ہوئی بن اسرائیل پر، وہ لوگ اسلام لانے والے تھے، انہیں حق پر آنے والے تھے، اور اللہ کے برحق نبی موسیٰ کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ جنت سے کھانے آیا کرتے تھے، اور بڑی بے شمار فضیلتیں مصر کے لوگوں کو ملی، بن اسرائیل کے لوگوں کو ملی۔ پھر ایک اور بڑی فضیلت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ کینان سے، وہ اس ایشیا سے بک کر وہاں پہنچے مصر میں، اور وہ وہاں بادشاہ بنے مصر کے، اور اللہ کا نبی علیہ السلام دنیاوی طور پر بادشاہ بنا، یہ فخر کی بات ہے۔ اور بعض اوقات شیاطین، میں نے شیعہ سنی قرآن مجید کے اردو ترجمے پڑھے ہیں، تو نعوذ باللہ وہ مصر کے کافر بادشاہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو ایلچی بولتے ہیں، مشیر بولتے ہیں۔ مسلمان کسی کافر کا مشیر نہیں ہو سکتا، اس زمانے کا وہ مسلمان ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، وہ تو اللہ کا پیارا نبی تھا، وہ تو اس زمانے میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، تبھی تو معراج والی رات 27 رجب کو سب نبی انبیاء علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی مسجد اقصیٰ کے اوپر۔ تو بہرحال اس زمانے کے لوگ جو یوسف علیہ السلام کو مانتے تھے، وہ لوگ برحق تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج مصر پر اللہ کی نعمتیں تمام ہیں، مصر کے علاقے میں مسلمان آباد ہیں جو اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ تو ان پر تو وہ نعمتیں بھی اس زمانے میں تھیں، اور آخری نعمت تمام ہونے تک، مکمل ہونے تک، تکمیل شدہ نعمت کے ساتھ سرزمین مصر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ سرفراز ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قابل فخر بات یہ نہیں ہے کہ فرعون یہاں کی سپر پاور تھی اور یہاں کا خدا تھا، تو نعوذ باللہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا۔ تو مسلمان قوم فرعون پر فخر نہیں کر سکتی، اللہ کے دشمن کے اوپر فخر نہیں کر سکتی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہو مسلمان قوم مصر کے ساتھ جو ہے۔ اور وہ جناب والا جو ہے، وہ جنگ میں کافی نقصان ہوا، اور جنگ شکست میں بھی تبدیل ہوئی۔ تو شکست بھی ہو جاتی ہے، بندہ شہید بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر، انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر اگر یہ لوگ جنگ لڑتے تو زیادہ سکون ملتا، بھلے نقصان ہوتا، بھلے شہید ہو جاتے۔ تو یہ جو فرعون پہ فخر کیا، یہ اسلام سے دشمنی کروائی شیطان نے، نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے، اس بات کا بڑا دکھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل والے بھی کوئی موسیٰ علیہ السلام نبی یا عزیر علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے توریت پہ عمل کرتے جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ بھی ٹیکنالوجی کے زور پر جنگ لڑ رہے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ساری باتیں اس زمانے کے مسلمانوں کو، یعنی آج کل جو یہودی ہیں، ان کو بتائی تھیں، تو وہ ان پر مکمل عمل نہیں کر رہے، اور نہ ہی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری نہیں مان رہے، وہ عزیر علیہ السلام کی بھی پوری بات نہیں مان رہے. ویسے جو ان کی حد تک باتیں تھیں وہ بھی پوری نہیں مان رہے. وہ انہوں نے بھی جنگ ٹیکنالوجی کے زور پہ لڑی ہے. تو مصر کے مسلمانوں کے پاس یہ آپشن تھا کہ یہ اسلام پر ایمان رکھتے ہوئے فرعون سے نفرت کرتے ہوئے جنگ لڑتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ عزت نصیب کرتا، اگر مر بھی جاتے تو عزت پاتے. بہرحال یہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے. اسی لیے نا جمال عبد الناصر وہاں کا صدر بنایا گیا، اور یہ حافظ الاسد جو ہے یہ شام کا صدر بنایا گیا، صدام حسین عراق کا صدر بنایا گیا، یہ کرنل قذافی جو ہے یہ لیبیا کا، ذوالفقار بھٹو پاکستان کا وزیر اعظم. بھئی یہ لوگ جو ہے نا، یہ سنی اور سنیوں کو کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال کمیونسٹ بولتا ہے. توبہ نعوذ باللہ. بھی انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور وہاں بھی مصر کی جنگ میں بھی یہی ہوا. اچھا ان کو روس کے ساتھ جوڑتا ہے، بھی یہ روسی لوگ ہیں. اب اسلامی ملکوں میں پاس پارٹی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے کیا تک بنتا ہے؟ مصر میں، اس میں عراق میں اور شام میں، اور پھر مصر جمال عبد الناصر بھی اسی لائن کا آدمی تھا. تو اسلامی ملکوں میں سوشلزم اور یہ کمیونسٹ پارٹی، یہ تو بہت، مسلم لیگ کو ختم کر کے پی پی بنائی گئی، یعنی مسلم کا نام نہ آئے، مسلم لیگ کو ختم کرو، پی پی بنائی گئی، سوشل پارٹی جو ہے. تو یہ اسلام سے دشمنی کے شاخسانے ہیں کہ اسلام کی جڑ کاٹو سرزمین عرب سے اور جو اسلامی ملکوں سے جو ہے. ان کو روس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، روسی اور کمیونسٹ لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں ان کو، اور تبھی ان بیچاروں کو بہت بڑا نقصان ہوا. ہے تو یہ مسلمان، کرنل قذافی مسلمان ہے، صدام حسین مسلمان ہے، حافظ الاسد بھی مسلمان ہے، اور یہ جمال عبد الناصر بھی مسلمان ہے، ذوالفقار بھٹو بھی مسلمان ہے. ان کو کمیونسٹ کہتے ہیں، ان کو اندرا گاندھی کہتے ہیں، ان کو کلبھوشن کہتے ہیں. شیطان ظالم تو بڑا ہے. بہرحال جی بڑے دکھ کی بات ہے. اور ابھی ان کی مثالیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی شیطان ہے 10 نمبر یورپ میں یا امریکہ میں، اسپین، پرتگال یا امریکہ لگا لیں، لندن میں بھی ہے وہ. تو وہ 10 نمبر پہ لال ہوتا ہے، اور لال وہ فرعون کے ساتھ ہے. فرعون بھی لال ہے، اس نے بنایا نا لال رنگ، اس کو ایک اس نے کلر کوڈنگ کی اس کی جو ہے، فرعون کی جو ہے. اور تو 9 نمبر جو مسلمانوں کا اللہ ہے، اور 10 نمبر تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. وہ 98 نمبر بنا کے مسلمانوں کو اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو جکڑتا ہے، اور 10 نمبر فرعون کا ساتھ لے کر جو مسلمانوں کو مطلب ہے فاش قتل کرتا ہے، پورے اسلامی معاشروں کو اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی دشمنی کر کے. تو اس نے فرعون کی ممیاں جو ہے نا، وہ تحریر اسکوائر میں جو ہے لگوائیں، اور بھی ہم تو بڑے فخر کرتے ہیں یہ فرعون کی تہذیب کے بارے سے، یعنی شیطان کی تہذیب کے بارے سے نہیں. مصر کے لوگ مسلمان ہیں لوگ، اور نہ ہی جمال عبد الناصر شیطان یا کفر کی جو ہے تہذیب کا وارث ہے. وہ مسلمان تھا، وہ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی تہذیب کا، مسلمانوں کی تہذیب کا وارث ہے وہ. تو ان سے غلطی ہوئی، شیطان نے کروائی. اور امریکہ یا اسپین پرتگال میں جو شیطان ہے نا جی، وہ فرعون سے بھی بڑا برا ہے. فرعون تو چلو ایک جاہل آدمی تھا، اللہ سے ناواقف تھا، توحید کو مانتا نہیں تھا، اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا. وہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام سے لڑتا تھا وہ، اور وہ اللہ کا دشمن تھا، انبیاء علیہ السلام کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا وہ. یہ تو اللہ اور رسول کو اتنے دشمن ہیں کہ شیطان کوئی ہے امریکہ میں، اس کو تو اللہ بولو. اس لیے وہ شیطان جو فرعون کا حامی ہے، اور اللہ اور انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے. ان کی دشمنی مسلمانوں کو قتل کرتا ہے 9 نمبر اور 8 نمبر بنا کر. اللہ کوئی بھی مسلمان 9 نمبر اور 8 نمبر سے نہ تو اللہ بنتا ہے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے گنہگار بندے ہیں. نہ کوئی مسلمان اللہ بن سکتا ہے. جب وہ اللہ بنے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا وہ. اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، جیسے مرضی میں سرگودا شیطانی اڈا بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. تو وہ اللہ اور رسول نہ کلر ان کے نمبر کوڈ، مطلب نمبر کی وجہ سے کوڈنگ ہو سکتی ہے. یہ شیطان کی خود ساختہ مردود تھیوری ہے. اسپین، پرتگال اور امریکہ میں جو ہے، برطانیہ میں بھی ہے. بہرحال جی یہ بہت بڑی شیطانی سازش تھی. اور مصر کے لوگ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی تہذیب کے وارث ہیں. فرعون اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا برابر مشرک تھا، اس کو مشرکی کرتا تھا، برابر تو نہیں ہو سکتا وہ. اور اس لیے جو ہے نا آج کل جو امریکہ میں شیطان ہو تو اللہ سے ہی بڑا بنتا ہے. فرعون تو کہتا اللہ نہیں ہے، میں ہوں.
وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر ہے بھی تو وہ نہیں ہے، میں اللہ سے بڑا شیطان ہوں، وہ یہ بولتا ہے وہاں پہ، اور اللہ کی جگہ 9 نمبر پہ شیطان کو بولتے کہ اس کو تم اللہ بولو، یعنی شیطانیت ہی شیطانیت ہے، اللہ رسول اور قرآن آسمانی کتابوں کے نام مٹا رہے ہیں۔ اسی نے سلمان رشدی سے کتاب لکھوائی اسٹینک ورسز قرآن کے خلاف۔ بہرحال جی یہ اسلام کے خلاف بڑی تباہی تھی۔ مصر اسلامی خطہ ہے، قدیم زمانے میں بھی حق پر لوگ یہاں پہ رہے، اللہ کی نشانیاں یہاں پر ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، اور ایک مثال اور دے دوں کہ عمر سلیمان جو ہے طاقتور انٹیلیجنس چیف ہے عرب دنیا کا، یہ میں نے انگلش اخبار میں پڑھا کہ مصر میں تو یہ عمر سلیمان ہے، اور امریکہ میں یہ جو ہے نا جی شوالزن ہے، یعنی مصر میں یہ مسلمان ہے تو اور امریکہ میں یہ مطلب فرعون ہے۔ تو یار یہ ظلم فرعون سے بڑا کوئی شیطان ہے تو ایسا ظلم نہیں ہے۔ یہ عمر سلیمان مصر میں بھی عمر سلیمان ہے اور امریکہ میں بھی عمر سلیمان ہے یہ۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی ہے مسلمانوں کی، اور اسی لیے مسلمانوں کو بڑی نقصان مطلب مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنگوں میں، اور آج کل مسلمان ملک برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی اسلامی تہذیب پر فخر کرنے کی توفیق دے، جو قرآن نے فرمایا، جو اللہ نے فرمایا، جو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔ اور مسلمان ہی زمین پر وہ قوم ہیں، یہودی عمل نہیں کر رہے، نہ عیسائی عمل کر رہے ہیں، مسلمان ہی اللہ کے ہر نبی علیہ السلام کو برحق مانتے ہیں، تمام پرانی نشانیوں کو مانتے ہیں، اور آخری نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں۔ تو پوری زمین پر صرف مسلمان مکمل تکمیل شدہ نعمت کو مانتے ہیں، اور لہذا مسلمانوں کو بہت فخر کرنا چاہیے اپنی اسلامی ثقافت پر جو ہے، اور اللہ تعالیٰ مصر کی زمین کو عزت دے اور ہر اسلامی ملک کو عزت دے۔ الہی آمین۔